ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رفیہ بیگم آپ سب بچوں کا اس سمویدائی کلاس میں استقبال کرتی ہوں۔ تو چلیے بچوں، آج ہم 9ویں جماعت کا سائنس کا سبق ہمارے گرد و پیش میں مادے کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ جی بچوں، آج ہم 9ویں جماعت کے سائنس کا سبق ہمارے گرد و پیش میں مادے کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ اس حصے کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو چند سوالات کروں گی جو آپ پہلے حصے میں پڑھ چکے ہیں، تو اس کے جوابات دیجیے۔ چلیے بچوں، چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ پہلا سوال، مادہ کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں بچوں، مادہ کسے کہتے ہیں؟ جی بچوں، مادہ وہ شے ہے، جی ہاں، مادہ وہ شے ہے جو جگہ گھیرتی ہے اور کمیت رکھتی ہے۔ جی ہاں بچوں، مادہ کیا ہے؟ وہ شے ہے جو جگہ گھیرتی ہے اور کمیت رکھتی ہے۔ اب چلیے بچوں، چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ مادے کی حالتیں کون کون سی ہیں؟ مادے کی حالتیں کون کون سی ہیں؟ جی بچوں، مادے کی حالتیں ٹھوس، رقیق اور گیس ہیں، جو آپ پچھلی جماعت میں پڑھ چکے ہیں۔ جی ہاں، چلیے بچوں، تیسرے سوال کی طرف۔ انتشار سے کیا مراد ہے؟ جی بچوں، انتشار سے کیا مراد ہے؟ جی بچوں، ہاں، انتشار سے کیا مراد ہے؟ دو مختلف قسم کے مادوں کے ذرات کی اپنے آپ آپسی ملاوٹ انتشار کہلاتی ہے۔ دو مختلف قسم کے مادوں کے ذرات کی اپنے آپ آپسی ملاوٹ کیا کہلاتی ہے؟ جی ہاں بچوں، انتشار کہلاتی ہے۔ چلیے بچوں، اب چلتے ہیں سبق کی طرف۔ ہمارے گرد و پیش میں مادہ۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سبق میں ہم کیا کیا معلومات حاصل کریں گے۔ تو اس سبق میں ہم کیا کیا معلومات حاصل کریں گے، چلیے بچوں دیکھتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ درجہ حرارت میں تبدیلی کے اثر۔ درجہ حرارت میں تبدیلی کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ دوسرا، مادے پر دباؤ میں تبدیلی کا اثر۔ پہلا کیا ہے؟ مادے پر درجہ حرارت کا تبدیلی کا اثر ہے۔ تو دوسرا کیا ہے؟ مادے پر دباؤ کا تبدیلی کا اثر، یعنی دباؤ ڈالنے پر اس میں کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوتے ہیں، یا حرارت مہیا کرنے پر اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ چلیے بچوں، چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ عمل تبخیر کسے کہتے ہیں؟ تیسرا پوائنٹ کیا ہے بچوں؟ عمل تبخیر کیا ہے؟ عمل تبخیر کسے کہتے ہیں، یہ ہم اس سبق میں جانیں گے۔ چوتھا کیا ہے بچوں؟ تبخیر کو متاثر کرنے والے عوامل۔ اب عمل تبخیر کسے کہتے ہیں یہ معلوم ہونے کے بعد اب اس پر کون سے عوامل یعنی عمل کام کرتے ہیں اس کے بارے میں جانیں گے۔ چلیے بچوں، چلتے ہیں سبق کی طرف۔ درجہ حرارت میں تبدیلی کا اثر۔ اب مادے پر درجہ حرارت میں کا اثر کیا ہوتا ہے؟
تبدیلی کا کیا اثر ہوتا ہے؟ تو پہلے دیکھتے ہیں کہ حرارت کا ٹھوس پر کیا اثر ہوتا ہے. حرارت کا ٹھوس پر کیا اثر ہوتا ہے؟ تو ٹھوس کا درجہ حرارت بڑھانے سے، جب ہم ٹھوس کو گرم کرتے ہیں تو جب ٹھوس کا درجہ حرارت بڑھانے سے ان کے ذرات کی حرکی توانائی بھی بڑھ جاتی ہے. پہلے بھی پڑھ چکے ہو بچوں کہ اگر اس کو حرارت دی جائے، یعنی مادے کو حرارت دی جائے تو ان کے ذرات میں حرکی توانائی ہوتی ہے، تو وہ حرکی توانائی کیا ہوتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. تو یہاں بھی کیا ہے؟ ٹھوس کو جب حرارت دی جاتی ہے تو اس کے ذرات کی حرکی توانائی کیا ہوتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. تو یہ حرارت کے ذریعے مہیا کی گئی توانائی، جو ہم نے توانائی دی تھی، تو وہ حرارت سے مہیا کی گئی توانائی ذرات کے درمیان کے قوت کشش پر غالب آ جاتی ہے. یعنی ذرات کے درمیان قوت کشش تھی نا بچوں، وہ پہلے جماعت میں پڑھ چکے ہیں. تو وہ ذرات کی قوت کشش جو ہوتی ہے اس پر یہ توانائی یعنی حرارت کی توانائی غالب آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ذرات اپنی معین جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور آزاد حرکت کرنا شروع کرتے ہیں. ذرات کیا ہے؟ اپنی معین جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور آزاد حرکت کرنا شروع کرتے ہیں. تو ٹھوس، یہاں پر ٹھوس کیا ہوتا ہے؟ ٹھوس پگھل جاتا ہے اور رقیق میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ٹھوس پگھل جاتا ہے اور رقیق میں تبدیل ہوتا ہے. تو بچوں سمجھ گئے نا کہ ٹھوس پہ کیا ہوتا ہے؟ جب حرارت دی جاتی ہے تو ذرات کی حرکی توانائی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی معین جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور آزاد حرکت کرنا شروع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ ٹھوس پگھل کر رقیق میں تبدیل ہو جاتا ہے. نقطۂ پگھلاؤ. اب نقطۂ پگھلاؤ کسے کہتے ہیں؟ وہ درجہ حرارت جس پر ٹھوس پگھل کر رقیق میں تبدیل ہوتا ہے. یعنی نقطۂ پگھلاؤ کسے کہتے ہیں؟ وہ درجہ حرارت جس پر ٹھوس پگھل کر رقیق میں تبدیل ہوتا ہے نقطۂ پگھلاؤ کہلاتا ہے. برف کا نقطۂ پگھلاؤ. برف کا نقطۂ پگھلاؤ کیا ہے بچوں؟ 273.16 کیلوین ہے. 273.16 کیلوین ہے. امتزاج کسے کہتے ہیں؟ امتزاج مطلب ٹھوس حالت کا ٹھوس کا رقیق میں تبدیل ہونا کیا کہلاتا ہے؟ امتزاج کہلاتا ہے. ٹھوس کا رقیق میں تبدیل ہونا امتزاج کہلاتا ہے. کسی ٹھوس کا نقطۂ پگھلاؤ، اب نقطۂ پگھلاؤ کا عمل کیسا ہوتا ہے؟ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ کسی ٹھوس کا نقطۂ پگھلاؤ اس کے بین الذراتی قوت کشش کی توانائی کا مظہر ہے. ذرات کے درمیان جو کشش ہوتی ہے اس پر انحصار ہوتا ہے اس کا. یعنی کسی ٹھوس کا نقطۂ پگھلاؤ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بین الذراتی قوت کشش کی توانائی کا مظہر ہوتا ہے. جب ٹھوس پگھلتا ہے تو اس کا درجہ حرارت یکساں رہتا ہے. جب ٹھوس پگھلنا شروع ہوتا ہے تو ایک نقطے تک یہ اس کی درجہ حرارت بڑھتی ہے، اس کے بعد بڑھنا بند ہو جاتی ہے. جب ٹھوس پگھلتا ہے تو اس کا درجہ حرارت یکساں رہتا ہے. تو حرارت، اب جو ہم حرارت دے رہے ہیں وہ حرارت کہاں جا رہی ہے؟ پہلے تو وہ بتا چکا ہے کہ ٹیمپریچر کیا ہے؟ 273.16 ہے. اس کے بعد پھر ہمیں حرارت دیتے جاتے ہیں لیکن اس میں ٹیمپریچر میں یعنی درجہ حرارت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. تو وہ درجہ حرارت کہاں جا رہی ہے؟ تو جب پگھلنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو درجہ حرارت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. جب پہلے پگھلنا شروع ہوتا تو جب پگھلنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو ہم درجہ حرارت دینے کے باوجود بھی اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. حرارت دینے کے باوجود بھی درجہ حرارت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. تو یہ کیا وجہ سے؟ کیونکہ جب تک کہ پوری برف پگھل نہیں جاتی تو حرارت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، جب تک کہ پوری برف پگھل نہ جائے. تو جو حرارت دے رہے ہیں وہ کہاں جا رہی ہے؟ تو وہ جو حرارت دے رہے ہیں وہ حرارت برف کے ذریعے جذب کر لی جاتی ہے. اب جو حرارت ہم دے رہے ہیں تو وہ حرارت کیا ہوتی ہے؟ تو وہ حرارت برف کے ذریعے جذب کر لی جاتی ہے. اب گداخت کی پنہا توانائی. گداخت کی پنہا توانائی کسے کہتے ہیں؟
1 kg ठोस को फिजाई दबाव पर उसके नुक्ते पिघलाव पर रकीक में तब्दील होने के लिए मतलूब हरारती तवन्नाई की मिकदार है। यानी गदाकत की तवन्नाई क्या है? 1 kg ठोस को फिजाई दबाव पर उसके नुक्ते पिघलाव पर रकीक में तब्दील करने के लिए मतलूब तवन्नाई, यानी जितनी तवन्नाई दी जाती है उस तवन्नाई को गदाकत की पिन्हा तवन्नाई कहते हैं। अब हरारत का रकीक पर असर। अब हरारत का रकीक पर क्या असर होता है? हम पहले पढ़ चुके हैं कि ठोस पर हरारत का क्या असर हुआ, तो उसी तरह हरारत का रकीक पर क्या असर होता है। जब पानी को हरारती तवन्नाई फराहम की जाती है, जब पानी को गर्म करते हैं, पानी जो एक रकीक है, तो अब उसे गर्म करते हैं तो ज़र्रात तेज़ी से हरकत करना शुरू करते हैं। तो हरारत जब दी जाती है तो ज़र्रात को हरकी तवन्नाई बढ़ जाती है, तो ज़र्रात क्या होते हैं? तेज़ी से हरकत करना शुरू कर देते हैं। तो एक ख़ास दर्जे हरारत पर ज़र्रात में इतनी तवन्नाई आ जाती है, एक ख़ास दर्जे हरारत पर ज़र्रात में इतनी तवन्नाई आ जाती है कि वो क़ुव्वत कशिश जो होती है, यानी ज़र्रात के दरमियान जो क़ुव्वत कशिश होती है, उस क़ुव्वत कशिश को तोड़कर आज़ाद हो जाती है। एक ख़ास दर्जे हरारत, यानी एक ख़ास दर्जे हरारत पर क्या होता है कि जो इतनी तवन्नाई आ जाती है ज़र्रात में कि वो उनके दरमियान के क़ुव्वत कशिश को तोड़कर आज़ाद हो जाते हैं। तो इस दर्जे हरारत पर रकीक बखारात में, गैस में यानी बखारात में तब्दील हो जाता है। यानी उस दर्जे हरारत पर रकीक क्या होता है? गैस में तब्दील हो जाता है। अब नुक्ता उबाल किसे कहते हैं? वो दर्जे हरारत जिस पर रकीक गैस में या बखारात में तब्दील होता है, वो दर्जे हरारत जिस पर रकीक गैस में या बखारात में तब्दील होता है, वो नुक्ता उबाल कहलाता है। वो दर्जे हरारत जिस पर रकीक गैस में या बखारात में तब्दील होता है, वो क्या कहलाता है? वो नुक्ता उबाल कहलाता है। उबाल एक इज्तिमाई अमल है। उबाल सिर्फ ऊपर नहीं होता, उबाल पूरे रकीक में होता है। तो इसलिए ये एक उबाल क्या है? एक इज्तिमाई अमल है। पानी का नुक्ता उबाल क्या है अब देखेंगे बच्चों। पानी का नुक्ता उबाल 100 डिग्री है। देखिए बच्चों, पानी का नुक्ता उबाल क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस को पानी उबलना शुरू होता है। तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस को पानी को उबलना शुरू होता है। तो अब यहाँ 100 डिग्री को हमने केल्विन में तब्दील किया है। 100 डिग्री इज इक्वल टू 373 केल्विन होता है। अब ये केल्विन क्या है? केल्विन भी क्या है? दर्जे हरारत की एक एसआई इकाई है। केल्विन क्या है बच्चों? दर्जे हरारत की एक एसआई इकाई है, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं बच्चों। तो ये उसकी इकाई है। तो 1 डिग्री केल्विन में कैसा तब्दील किया जाता है? 1 डिग्री 273 केल्विन के मसावी होती है। 1 डिग्री क्या होती है? 273 केल्विन के मसावी होती है। तो 100 डिग्री क्या हो गया? 100 प्लस 100 जमा 273, तो क्या हो गया? 100 डिग्री इज इक्वल टू 373 केल्विन। तो 373 केल्विन होता है। समझ में आया बच्चों? सेल्सियस को केल्विन में कैसा तब्दील करें? अगर आपको केल्विन दिया जाए तो केल्विन को आपको सेल्सियस में तब्दील करने के लिए 273 को तफरीक करना पड़ेगा। तो ये इस पर बखारात में तवन्नाई पानी के बखारात में जो तवन्नाई होती है वो पानी की तवन्नाई से ज्यादा होती है। पानी के ज़र्रात की तवन्नाई से भी बखारात के ज़र्रात की तवन्नाई क्या होती है? ज्यादा होती है। तो पानी से ज्यादा भाप से बहुत जल सकता है, जिस्म बहुत जल सकता है भाप से। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बखारात जो निकलते हैं उस पर तवन्नाई क्या होती है? पानी के ज़र्रात से ज्यादा होती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जब ठोस को हरारत दी जाती है यानी गर्म किया जाता है तो वो रकीक में तब्दील होता है, और जब रकीक को गर्म किया जाता है यानी हरारत दी जाती है तो वो फिर गैस में तब्दील होता है। अब रकीक को, गैस को अगर ठंडा करें
ٹھنڈا کیا جائے تو پھر انہیں رقیق میں تبدیل ہوتا ہے، اور رقیق کو ٹھنڈا کیا جائے تو ٹھوس میں تبدیل ہوتا ہے۔ جیسے آئس لے لیجئے، آئس کو گرم کرے تو پانی بن جاتا ہے، اور پانی کو گرم کرے تو بخارات بن جاتا ہے، یعنی گیس بن جاتا ہے۔ اب پھر گیس کو ٹھنڈا کر لیجئے تو پھر پانی بنتا ہے، اور پانی کو ٹھنڈا کر لیجئے تو پھر آئس بن جاتا ہے۔ عمل تصید، ایسی اشیاء عمل تصید کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھیے بچوں، عمل تصید ایسی اشیاء جو براہ راست ٹھوس سے گیس میں تبدیل ہوتی، ٹھوس سے کس میں تبدیل ہوتی ہے بچوں؟ گیس میں، اور اس کے برعکس گیس سے ٹھوس میں تبدیل ہوتی ہے۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ ایسی اشیاء جو براہ راست ٹھوس سے گیس میں تبدیل ہوتی ہے اور گیس سے ٹھوس میں تبدیل ہوتی ہے، اور بغیر رقیق میں تبدیل ہوئے کے، بیچ میں کون سا آتا ہے؟ رقیق، بغیر رقیق میں تبدیل ہوئے کے، تو ایسی اشیاء کیا کہلاتی ہیں؟ تصیدی اشیاء کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں بچوں؟ تصیدی اشیاء۔ اور یہ عمل جو ہوتا ہے کیا، یعنی گیس سے ٹھوس سے گیس میں تبدیل ہونا اور گیس سے ٹھوس میں تبدیل ہونا، یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ تصیدی عمل کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کافور کیا ہے؟ ایک تصیدی شے ہے۔ اسی طرح امونیم کلورائڈ ایک تصیدی شے ہے۔ نیفتالین بال بولتے ہیں، نیفتالین، تو وہ بھی کیا ہے؟ ایک تصیدی شے ہیں۔ یعنی جب ہم کافور رکھتے ہیں تو وہ تھوڑے دیر کے بعد آپ دیکھیں گے تو وہ گھٹ کر چھوٹا ہو جائے گا، تو وہ گیس بن کر اڑتا ہے۔ اب دباؤ میں تبدیلی کا اثر، اب اس میں دباؤ میں تبدیلی کا اثر، اب تک ہم دیکھ رہے تھے کہ حرارت کی تبدیلی کیا ہوتی ہے، تو اب دیکھیں گے کہ دباؤ میں تبدیلی کا اثر کیا ہوتا ہے۔ تو دباؤ ڈالنے پر، یعنی جب ہم دباؤ ڈالتے ہیں گیس پر دباؤ ڈالتے ہیں، تو گیس کو دباؤ ڈال کر درجہ حرارت کو کم کر کر ہم اس کو پانی میں یعنی رقیق میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ دباؤ ڈال کر اور درجہ حرارت کو کم کر کر ہم اس کو پھر سے کس میں؟ رقیق میں تبدیل کر سکتے ہیں، جو آپ آگے کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے بچوں، یہاں پر رقیق ہے، یہاں پر دیکھیے بچوں دباؤ ڈالے ہیں، تو یہاں پر رقیق ٹھوس ہے۔ ٹھوس کو اگر تبخیر کیا جائے یعنی گرم کیا جائے تو وہ رقیق میں تبدیل ہوتا ہے، اور رقیق کو گداخت کی وجہ سے یہ گیس میں تبدیل ہوتی ہے، اور گیس تصید کے ذریعے، عمل تصید کے ذریعے پھر ٹھوس میں تبدیل ہوتا ہے۔ اسی طرح ٹھوس تکثیف پا کر رقیق میں تبدیل ہوتا ہے، ٹھوس تکثیف پا کر رقیق میں تبدیل ہوتا ہے، اور رقیق تکثید پا کر ٹھوس میں جم جانے کے بعد، رقیق جم جانے کے بعد ٹھوس میں تبدیل ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں بچوں ٹھوس کاربن ڈائی آکسائڈ۔ کاربن ڈائی آکسائڈ ایک گیس ہے نا بچوں، اب یہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں اسے؟ ٹھوس کاربن ڈائی آکسائڈ۔ گیس کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ دباؤ پر، یعنی گیس کاربن ڈائی آکسائڈ کو دباؤ ڈالتے ہیں تو بہت زیادہ دباؤ پر وہ ٹھوس کاربن ڈائی آکسائڈ میں تبدیل ہوتا ہے۔ دباؤ کو 1 ایٹماسفیئر گھٹانے پر، 1 ایٹماسفیئر کم کر دینے پر یعنی گھٹانے پر ٹھوس کاربن ڈائی آکسائڈ پھر گیس میں تبدیل ہوتا ہے۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ گیس کو زیادہ دباؤ ڈال کر ٹھوس کاربن ڈائی آکسائڈ میں تبدیل کیا جاتا ہے، تو دباؤ کو 1 ایٹماسفیئر گھٹا کر، 1 ایٹماسفیئر اگر گھٹا ڈالیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھوس کاربن ڈائی آکسائڈ سے پھر سے دوبارہ گیس کاربن ڈائی آکسائڈ میں تبدیل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس ٹھوس کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سوکھی برف بھی کہتے ہیں۔ ٹھوس کاربن ڈائی آکسائڈ کو کیا کہتے ہیں بچوں؟ سوکھی برف بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ایٹماسفیئر، تو ایٹماسفیئر کیا ہے؟ ایٹماسفیئر گیس کے ذریعے ڈالے گئے دباؤ کو ناپنے کی اکائی ہے۔ ایٹماسفیئر کیا ہے؟ گیس کے ذریعے جو دباؤ ڈالا جاتا ہے اس کو ناپنے کی اکائی ہے۔ تو یہاں پر دباؤ کی اکائی پاسکل ہے۔ دباؤ کی اکائی کیا ہے؟ پاسکل ہے۔ تو پاسکل کو کس سے ظاہر کیا جاتا ہے؟ پی اے اس کا سمبل ہے، علامت ہے، پی اے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو 1 ایٹماسفیئر از اکول ٹو، 1 ایٹماسفیئر کتنا ہوتا ہے بچوں؟ 1 ایٹماسفیئر از اکول ٹو 1.01
ضرب 10 کی قوت 5 پاسکل کے برابر ہوتا ہے. یہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ 1 ایٹماسفیئر دباؤ کو کم کرتے ہیں. تو 1 ایٹماسفیئر کے دباؤ کو کم کرنا کا مطلب ہوا کہ 1.01 ضرب 10 کی قوت 5 پاسکل کو کم کرنا ہوا. تو چلیے بچوں اب دیکھتے ہیں تبخیر کیا ہے. تبخیر کسے کہتے ہیں؟ اپنے نقطہ ابال سے نیچے، یعنی نقطہ جب پکنا شروع ہوتا ہے پانی تو اس کے ابال کو، نقطہ ابال کیا ہے پانی کا؟ تو 100 ڈگری سیلسیس پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. 100 ڈگری سیلسیس کیا ہے؟ پانی کا نقطہ ابال ہے. تو اپنے نقطہ ابال سے نیچے، یعنی نیچے کے درجہ حرارت پر، نیچے کسی بھی درجہ حرارت پر ایک رقیق کا بخارات میں تبدیل ہونے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ تبخیر کہلاتا ہے. سمجھے بچوں؟ تبخیر کسے کہتے ہیں؟ اپنے نقطہ ابال سے نیچے کسی بھی درجہ حرارت پر ایک رقیق کا بخارات میں تبدیل ہونے کا عمل تبخیر کہلاتا ہے. اب دیکھتے ہیں تبخیر کو متاثر کرنے والے عوامل. تبخیر کو کون سے عوامل متاثر کرتے ہیں؟ تبخیر ایک سطح کا عمل ہے. تبخیر کیا ہے؟ سطح کا عمل ہے. تبخیر جو ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ سطح پر ہوتی ہے. اگر سطح کا رقبہ بڑھا دیا جائے تو تبخیر کی شرح بھی بڑھ جاتی ہے. سطح کا رقبہ بڑھا ڈالے تو تبخیر کی شرح بھی بڑھ جاتی ہے. تو جیسے کھلے اس میں پانی، گرم پانی رکھے ہیں اور چھوٹے سے گلاس میں اگر گرم پانی رکھیں تو کون سا جلدی ٹھنڈا ہوگا بچوں؟ ہاں، جو زیادہ پلیٹ میں یا رکابی میں جو پانی تھا وہ زیادہ جلدی ٹھنڈا ہوگا، کیونکہ اس میں سطح کیا ہے؟ سطح کا رقبہ کیا ہے؟ بڑا ہے. تو یہاں پر دیکھیے بچوں، یہاں پر 2 کپڑے سکھا رہے ہیں. ہم کبھی بھی کپڑے سکھاتے تو کیسے سکھاتے ہیں؟ اسے پھیلا کر ڈالتے ہیں. تو پھیلا کر ڈالنے کی کیا وجہ ہے؟ جب ہم پھیلا کر ڈالتے ہیں تو کپڑے کیا ہوتے ہیں؟ جلدی سوکھ جاتے ہیں. بغیر پھیلائے ڈالے تو کپڑے جلد سوکھتے نہیں. تو زیادہ سطح ہونے پر کپڑے، سطح کا اگر رقبہ زیادہ ہو تو اس تبخیر کا عمل کیا ہوتی ہے؟ شرح کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. اب اس پر اثر کرنے والا دوسرا پوائنٹ، تبخیر پر عمل کرنے والے دوسرا نقطہ کیا ہے؟ کہ رطوبت. رطوبت کسے کہتے ہیں بچوں؟ جی ہاں، یعنی ہوا میں پانی کی مقدار کو رطوبت کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ ہوا میں پانی کی مقدار کو رطوبت کہتے ہیں. اگر رطوبت زیادہ ہے، ہوا میں رطوبت زیادہ ہے تو تبخیر کا عمل کیا ہو جاتا ہے؟ گھٹ جاتا ہے، یعنی کم ہو جاتا ہے. آپ دیکھے ہوں گے کہ سردی کے دنوں میں ہوا میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے. جب آپ کے کپڑے جلدی سوکھتے ہیں کیا بچوں؟ جی نہیں، کیونکہ وہ ہوا میں، سردی کے دنوں میں ہوا میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے کپڑے جلدی نہیں سوکھتے. تو تبخیر کا عمل کیا ہوتا ہے؟ گھٹ جاتا ہے. تیسرا کیا ہے؟ تیسرا متاثر کرنے والا نقطہ کیا ہے؟ ہوا کی رفتار. ہوا کی رفتار زیادہ ہونے پر، ہوا کی رفتار اگر زیادہ ہونے پر پانی کے بخارات کے ذرات ہوا کے ساتھ دور چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے تبخیر کا عمل بڑھ جاتا ہے. یہاں دیکھ رہے ہو نا بچوں، یہاں پر کپڑے سکھا رہے ہیں اور یہاں پر کیا ہے؟ تیز ہوا چل رہی ہے جس کی وجہ سے آپ گھروں میں بھی دیکھے ہوں گے جب کپڑے سکھانے کے لیے باہر دھوپ نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فین کے آگے اسے رکھ دیتے ہیں تاکہ ہوا لگے، ہوا سے وہ سوکھ جاتا ہے. تو اسی طرح ہوا کی رفتار اگر زیادہ ہو تو اس میں جو پانی کے بخارات ہوتے ہیں، پانی کے بخارات کے ذرات کو ہوا کیا کرتی ہے؟ دور لے جاتی ہے. تو ہوا کے بخارات دور چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے تبخیر کا عمل بڑھ جاتا ہے. تبخیر سے ٹھنڈک ہوتی ہے. بچے، تبخیر سے صرف گرم یا بخارات بننا ہی نہیں ہوتا، تبخیر سے ٹھنڈک بھی ہوتی ہے. تو تبخیر سے ٹھنڈک کیسے ہوتی ہے بچوں؟ جب مٹی کا برتن جو ہوتا ہے، مٹکی میں ہم پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھتے ہیں تو مٹکی کا پانی کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو وہ ٹھنڈے ہونے کی وجہ کیا ہے بچوں؟ جی ہاں، جب ہم تبخیر کے عمل سے
جب تبخیر کا عمل ہوتا ہے یعنی گرمی کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے جب تبخیر کا عمل ہوتا ہے تو وہ عمل سے ذرات کیا ہوتے ہیں، زیادہ توانائی والے ذرات رقیق کی سطح کو چھوڑ دیتے ہیں اور باقی ذرات کی حرکی توانائی کیا ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ اب جب تبخیر کا عمل ہوتا ہے تو اوپر کے جو ذرات ہوتے ہیں یعنی سطح پر جو موجود ذرات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اس کی حرکی توانائی بڑھ جاتی ہے، تو حرکی توانائی بڑھنے کی وجہ سے وہ اپنی سطح کو چھوڑ دیتے ہیں اور آزاد ہوتے ہیں۔ آزاد ہونے کے بعد وہ سطح کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو باقی جو پانی بچا رہتا ہے تو وہ باقی پانی میں حرکی توانائی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچا ہوا پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو درجہ حرارت کی کمی آ جاتی ہے اور پانی کیا ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے بچوں، یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہاں پر مٹکی لیے ہوئے ہے، پانی بھرا ہوا ہے، تو یہ پانی اس طرح تبخیر سے پانی کیا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ چلیے بچوں، اب چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ میں اب تک جتنا بھی آپ کو پڑھا چکی ہوں اس پر میں کچھ سوالات کروں گی، آپ ان کے جوابات دیجیے۔ کسی ٹھوس کا نقطۂ پگھلاؤ اس کے بین الذراتی ڈیش کی توانائی کا مظہر ہوتا ہے۔ کسی ٹھوس کا نقطۂ پگھلاؤ اس کے بین الذراتی ڈیش کی توانائی کا مظہر ہوتا ہے۔ جی ہاں بچوں، قوت کشش کی توانائی۔ چلیے بچوں، چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ ٹھوس کاربن ڈائی آکسائڈ کو ڈیش بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھوس کاربن ڈائی آکسائڈ کو کیا ڈیش بھی کہا جاتا ہے؟ تو ٹھوس کاربن ڈائی آکسائڈ کو کیا کہا جاتا ہے بچوں؟ جی ہاں، سوکھی برف بھی کہا جاتا ہے۔ چلیے بچوں، چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ ٹھوس حالت سے براہ راست گیس حالت میں تبدیل ہونا اور اس کے برعکس گیس سے ٹھوس حالت میں تبدیل ہونے کو ڈیش کہتے ہیں۔ جی بچوں، کیا کہتے ہیں؟ تسید کہتے ہیں، تسید کہلاتا ہے۔ جی ہاں، تسید۔ چلیے بچوں، اب میں آپ کو چند سوالات دوں گی، وہ آپ اس کا گھر میں حل کیجئے اور اپنے اساتذہ سے اس کی صحیح کر لیجئے۔ تو گھر پر کام کیا ہے؟ پہلا سوال، تبخیر کو متاثر کرنے والے عوامل کون کون سے ہیں؟ اب تبخیر کو متاثر کرنے والے عوامل میں ابھی بھی سمجھا چکی ہوں، 3 یا 4 سمجھا چکی ہوں، تو وہ عوامل کون کون سے ہیں وہ لکھیے۔ دوسرا، ابال کسے کہتے ہیں؟ نقطۂ ابال کسے کہتے ہیں؟ یہ اس کا جواب لکھیے۔ عمل تسید سے کیا مراد ہے؟ جی بچوں، عمل تسید سے کیا مراد ہے؟ ابھی میں سوال بھی پوچھ چکی ہوں، وہی سوال پھر آپ کو گھر پر کام دے رہی ہوں کہ عمل تسید سے کیا مراد ہے۔ تو چوتھا سوال، مندرجہ ذیل سیلسیس کو درجہ حرارت کو سیلسیس پیمانے میں تبدیل کیجئے۔ مندرجہ ذیل درجہ حرارت کو سیلسیس پیمانے میں تبدیل کیجئے۔ اے 300 کیلوین، بی 470 کیلوین۔ گداقت کی پنہا توانائی کسے کہتے ہیں؟ تو 5واں سوال کیا ہے؟ گداقت کی پنہا توانائی کسے کہتے ہیں؟ میں رفیہ بیگم، گورنمنٹ اسسٹنٹ ٹیچر، گورنمنٹ اردو ہائی اسکول سے ہوں، سرگپا، بಳ್ಳاری ڈسٹرکٹ سے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ। Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.